إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف جو تمہارا رب ہے، وجنت، اور اس جنت کو پانے کی کوشش کرو، ارضها السماوات والارض، جو زمین و آسمان سے بڑھ کے چوڑی اور زمین و آسمان سے بڑھ کے بڑی ہے، اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے جو اللہ کے متقی لوگ ہیں۔ حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، جنت کیسے مل سکتی ہے جو کہ انسان کی اصل کامیابی ہے، اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں سے متنبہ کیا ہے کہ وہ گناہ ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ وہ گناہ جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے غیبت کے متعلق آپ کو بتایا تھا، چغلی کے متعلق آپ کو بتایا تھا۔ وہ گناہ جو انسان زبان سے انسان کرتا ہے اور وہ گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اس میں سے یہ بھی ایک زبان کا بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان کسی کو گالی دے، سب و شتم کرے، گالی گلوچ کرے، زبان درازی کرے، کسی کے بارے میں ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے جس سے اس کی توہین ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو کوئی گالی دے تو گالی دینے والا جو ہے وہ فسق کا ارتکاب کرتا ہے۔ وقتالہ کفر، اگر کوئی کسی مسلمان بھائی سے لڑائی کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اس سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اس کو زخمی کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، کفرون، تو یہ کفر کا ارتکاب ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آپ نے عام طور پہ ہمارے دین کے اندر یہ اصطلاحات سنی ہیں، ایک ہوتا ہے گناہ گار جس کو عاصی کہتے ہیں، معصیہ، اور ایک ہوتا ہے فاسق فسوق سے، اور ایک ہوتا ہے کافر کفر سے۔
یہ کلمات یا یہ اصطلاحیں یا یہ ٹرمنالوجی جو ہے ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی پہلی بنیاد جو ہے وہ معصیت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ہر معصیت جو ہے وہ فسق نہیں ہوتا، اور ہر فسق جو ہے وہ کفر نہیں ہوتا، ہر کفر جو ہے وہ فسق نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ معصیت، نافرمانی، غلطی کا ہو جانا یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ ہر انسان بھول جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، معصیت کا ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن معصیت اس وقت تک معصیت رہتی ہے جب بندہ اعلانیہ طور پہ گناہ نہ کرے، اور گناہ کرنے کے بعد اس پہ ڈٹا نہ رہے، اس پہ مصر نہ رہے کہ وہ اسی گناہ کو بار بار کرتا چلا جائے۔ غلطی ہو گئی، انسان ہے، لیکن جب غلطی ہوئی تو غلطی کا احساس کر کے وہ فوراً اللہ سے توبہ کر لے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر لے، یہ جو ہے یہ معصیت ہے۔ اور ایک گناہ گار بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے، تو وہ بلکہ جو گناہ جس سے توبہ کی جاتی ہے وہ گناہ اللہ پاک نیکی میں بدل دیتا ہے۔ اور فسق کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر نکل جائے، یعنی اگر انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اعلانیہ طور پہ وہ گناہ کرے، لوگ اس کو دیکھیں وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے، وَيَسِرُّ عَلَيْهَا، اور مسلسل بار بار وہ گناہ کرتا رہے، تو یہ ہوتا ہے فسق۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے جو سجدے کا انکار کیا، اس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اللہ کے حکم سے فسق کیا، اللہ کے حکم سے اطاعت سے وہ باہر نکل گیا۔ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دنوں میں جو ہے اعلانیہ طور پہ گناہ کا ارتکاب کرنا اور پھر گناہ پہ ڈٹا رہنا، فرمایا یہ ایک حاجی کو زیب نہیں دیتا۔ تو فسق جو ہے یہ کفر سے پہلے، اور بعض اوقات فسق جو ہے انسان کو کفر کے اندر ڈال دیتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اعلانیہ طور پہ ایک گناہ کا ارتکاب کرے اور اس پہ ڈٹا رہے، تو وہ جو ہے وہ اس کو کفر کے اندر لے جاتا ہے، کفر کی حدود، کفر کے بارڈر کے اندر اس کو داخل کر دیتا ہے۔ اور ویسے تو کفر یہ ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائے، لیکن بعض عمل ایسے ہوتے ہیں، وہ علماء کہتے ہیں الکفر دون الکفر، وہ ہوتے کفریہ عمل ہیں، لیکن ہم اس کرنے والے کو کافر نہیں کہتے، لیکن وہ کفریہ عمل ہوتے ہیں۔ جس طرح اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو مسلم کہا ہے، مومن نے کہا، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، یعنی اسلام کا جو پہلا سٹیج ہے، اگر اس سٹیج پہ کوئی بندہ فائز ہے، قائم ہے، تو اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس مسلمان کو گالی دینا جو ہے یہ فسق ہے، اور اگر اس مسلمان سے لڑائی کی جائے، اس کو قتل کیا جائے، اس کو زخمی کیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، تو یہ انسان کو کفر کے اندر لے جاتا ہے، کفر کے بارڈر میں انسان کو جو ہے وہ داخل کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ کی توحید کے بارے میں ہم کہتے ہیں توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ اگر آپ 20ویں سپارے کا پڑھیں، 20ویں سپارے کو، سورہ قصص میں جہاں 20واں سپارہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں اللہ رب العزت نے توحید کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ آغاز کرتے ہیں توحید ربوبیت سے، اور توحید ربوبیت جو ہے وہ بندے کو توحید الوہیت میں لے جاتی ہے، اور توحید الوہیت جو ہے وہ بندے کو توحید اسماء و صفات میں لے جاتی ہے۔ ان کا بہت
آپس میں ایک تعلق ہے، اور اسی طرح یہ جو گناہ ہیں، یہ معصیت کا، فسق کا، جو کفر ہے، ان کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ کسی کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اور اسی طرح زبان کے گناہوں میں کسی کے اوپر لعنت کرنا، جو کہ بہت عام، ہر بندہ جو ہے اس کا خیال نہیں کرتا، ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجنا، اور یہ تو اللہ معاف کرے علماء بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے، مولوی اللہ کے رسول کے ممبروں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، اور صبح و شام ان کا کام۔ بلکہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، حضرت عمر کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان پاک شخصیات کے اوپر ہم لعنت نہیں بھیجتے۔ لوگوں نے اپنا دین اور مذہب بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالانکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، کبھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جن کے بارے میں یہ لعنتیہ کلمات کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، اگر کوئی بندہ کسی مومن بندے پہ لعنت بھیجتا ہے، گویا کہ اس نے اس مومن بندے کو قتل کر دیا، کل کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، اگر کسی مومن بندے پہ کفر کا جو ہے وہ تہمت لگاتا ہے کہ فلاں مومن جو ہے وہ کافر ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہترین حدیث ہے، میرا خیال ہے کہ یہ حدیث جو ہے ہمارے لیے ایک سنگ میل بنے گی، ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے، زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور یہ جو لعنتیہ کلمات ہم اپنی زبان سے بغیر سوچے سمجھے نکال دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا لعن صعدت اللعنة الى السماء، فرمایا جب بندہ اپنی زبان سے لعنتی کلمات نکالتا ہے، کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے، تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور آسمان کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ اس لعنتی کلمات کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، یعنی آسمان سے اوپر چڑھنے کی جگہ نہیں ملتی، وہ لعنتی کلمات نیچے آ جاتے ہیں لعنت والے، اور اب زمین بھی جو ہے اللہ زمین کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں، اور وہ کلمات جو ہیں وہ رائٹ جاتے ہیں، لیفٹ جاتے ہیں، کچھ جگہ تلاش کرتے ہیں، یجدو مساغن، اس کو کوئی ایگزٹ مل جائے، اس کو کوئی نکلنے کا رستہ مل جائے، کوئی رستہ نہیں ملتا، اور پھر جس کے اوپر لعنت بھیجی ہوتی ہے وہ لعنتی کلمات جو ہیں وہ اس کے اوپر جاتے ہیں، اگر وہ اس کا اہل ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ پاک اس کو چسپاں کر دیتے ہیں، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہوتا تو جو اپنی زبان سے یہ کلمات نکالتا ہے، یہ لعنتی کلمات اس کے اوپر واپس آ جاتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے اوپر لعنت بھیجے کہ جو اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھی تھے، آج روزے میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھی، جو نبی کی بیویاں تھیں، جو اس دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہوں گی، تو وہ لعنتیں واپس کن کے اوپر آتی ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے بغیر سوچے سمجھے، اور خاص طور پہ اگر کسی کے والدین کے بارے میں اس طرح کے کلمات استعمال کیے جائیں، جو کہ عام گفتگو کے اندر تھوڑا سا غصہ آیا، تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، تھوڑا سا مسئلہ خراب ہوا تو والدین کے اوپر لعنتیں برسانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو برباد اور ہلاک اور تباہ کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل، کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی دوسرے کے والدین کے اوپر لعنت کے کلمات استعمال کرے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یلعن الرجل والدی، کہ بندہ جو ہے وہ اپنے والدین کے اوپر لعنت کے کلمات استعمال کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ کیف یلعن ابویہ، ایک بندہ اپنے والدین کو کیسے جو ہے وہ ملعون کہہ سکتا ہے، لعنت کے کلمات اپنے والدین کے اوپر کیسے استعمال کر سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل، ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، ایک بندہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو یہ دونوں آپس میں گالیاں دینے والے اپنے والدین کو لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان کسی کے اوپر تہمت لگائے، بہتان لگائے، اور یہ بھی بڑی معمولی سی چیز ہم نے سمجھ لی ہے، ایسے ہی کسی کے بارے میں، کسی کے کردار کریکٹر کے بارے میں کوئی بات اس کے اوپر کہہ دی۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو پاک کردار، پاکیزہ، اچھے کردار والی ان مومن عورتوں کے اوپر جو ہے وہ لعنت کے کلمات جو ہے وہ، یا ان کے اوپر جو ہے بہتان لگاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگاتا ہے۔ یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فرمایا یہ تہمت لگانے والا جو ہے اس کو اللہ پاک لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اس کو ملعون بنا دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے جو لعنت ہوتی ہے نا، اس سے بندہ بچ نہیں سکتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں عذاب عظیم ہے ان کے لیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مومن میں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فرمایا اگر کوئی کسی عورت کے اوپر بد کرداری کی تہمت لگاتا ہے اور پھر اس کے پاس وٹنس نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، فرمایا اس کو کیا کرو، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس کے اوپر حد قائم کر دو، 80 کوڑے اس کو لگاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا ایسے کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگانے والا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی کبھی شہادت قبول نہیں کرنی، وہ جھوٹا ہے، اللہ کے ہاں جھوٹا ہے، لوگوں کے ہاں جھوٹا ہے، جو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے کسی کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ اور ہم اپنا اندازہ کریں، لگائیں اپنے کردار کا اندازہ، معمولی سی بات، سنی سنائی بات جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہم کسی بندے کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ لوگوں میں بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نعمتوں کے اندر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا پڑے گا، بچنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، فرمایا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ اس کا ایمان ہے، فلیقل خیرا، اپنی زبان سے ہمیشہ خیر کے کلمات نکالے۔ اگر اس کے اندر خیر کے کلمات نہیں ہے، اس کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، فلیصمت، اسے چاہیے وہ خاموش رہے، اپنی زبان سے ایسے کلمات نہ نکالے، فلیصمت، وہ خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، یا رسول اللہ دین کے بڑے احکامات ہیں، یہ کریں وہ کریں، یہ کوئی فرائض ہیں، کوئی سنتیں ہیں، کوئی نوافل ہیں، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت، بہت زیادہ نیکی کے کام ہیں میرے لیے یا رسول اللہ، سارے کاموں پہ جو ہے عمل کرنا بڑا مشکل ہے، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک بات، جیسے کہتے ہیں وان ایجنڈا، جنت میں جانے کا وان ایجنڈا مجھے آپ دے دیں، ایک بات مجھے بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں لے جائے، ایک عمل مجھے بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، پھر ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رکھو، ہمیشہ تیری زبان جو ہے یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ اکیلے بیٹھے ہیں، تنہا بیٹھے ہیں، دل میں غصہ آیا، کسی کو گالی دینے کو دل چاہتا ہے، بندہ جو ہے اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے۔ اور ذکر بھی جو ہے کوئی بھی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی اللہ کا نام لے کے اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اور انشاءاللہ اگر بندہ یہ عمل اختیار کر لے کہ وہ اپنے آپ کو ذاکرین میں شامل کر لے، اللہ کے یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، ان میں اپنے آپ کو شامل کر لے، تو انشاءاللہ یہ عمل اس کو جنت میں لے جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔
من وقاہ اللہ عز وجل شر ما بین لحیہی، اور فرمایا اگر کسی بندے کو اللہ تعالی ما بین لحیہی، یہ جو اس کے دو جبڑے ہیں، ان جبڑوں کے درمیان یہ جو زبان ہے، اس زبان کے شر سے اللہ پاک اگر کسی کو محفوظ کر لیتا ہے، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور جو اس کی یہ دو ٹانگیں، دو لیگز ہیں، اس کے درمیان جو اس کا پارٹ ہے، اس کے شر سے اللہ پاک اگر کسی کو محفوظ کر لیتا ہے، داخل الجنہ، اس کا جنت میں جانا یقینی ہو جاتا ہے، یقینی گارنٹی کے ساتھ بندہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی یہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ گارنٹی دے دو دو چیزوں کی، ایک یہ جو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، اس زبان کی گارنٹی دے دو، اور ایک جو اپنا پرائیویٹ پارٹ ہے اس کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اضمنو لہ الجنہ، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ قیل للنبی یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتصدق وتؤذی جیرانہا بلسانہا، یا رسول اللہ فلاں عورت رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، نمازوں کا بڑا اہتمام کرتی ہے، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتی ہے، نیکی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھ کے ہے، لیکن اس کے ساتھ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اپنی زبان سے اپنی جو پڑوسن ہے، جو نیکسٹ ڈور اس کی نیبر ہے، اس کو جو ہے وہ اذیت بھی دیتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی اس کے ساتھ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنمیہ ہے، اس کا کوئی عمل نیکی کوئی اس کی قبول ہی نہیں ہے۔ ہم ذرا دیکھیں جہاں ہم رہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ ہمارے کردار سے خوش ہیں، ہمارے کریکٹر سے، ہماری زبان سے، کیا وہ خوش ہیں؟ اللہ اکبر، یا ہر پڑوسی صبح اٹھ کے یہی دعا کرتا ہے اللہ اس مصیبت کو نجات دوا دے۔ واللہ پڑوسی دعا کرتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، میری یہ باتیں اس کو معمولی مت سمجھیے گا، یہ میں آپ کا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، میں اللہ کے رسول کی باتیں آپ تک ڈیلیور کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے، کم از کم اللہ کے رسول کی یہ باتیں میرے عمل میں آ جائیں اور اللہ پاک مجھے جنت میں لے جائے۔ اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب جس طرح اس مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کی جنت میں بھی اکٹھے ہوں، لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے اپنے کردار کو سنوارنا پڑے گا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ یہ نمازیں، یہ روزے، حج، زکاتیں جن کو ہم نے دین سمجھ لیا، یہ صرف یہی دین نہیں ہے، یہ زبان بھی انسان کا دین ہے۔ یہ زبان کیسے استعمال کرتے ہیں اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں، ہی من اہل النار، وہ جہنمیہ ہے۔ کیوں؟ تؤذی بلسانہا جیرانہا، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو اذیت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا وفلانا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور دوسری عورت جو ہے تصلی المکتوبہ، وہ صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، وہ زیادہ رات کو اٹھ کے تہجدیں نہیں پڑھتی، کوئی زیادہ نفل و نوافل کا اہتمام نہیں کہ تصلی المکتوبہ، اور یا رسول اللہ جو چھوٹی سی معمولی چیز ہوتی ہے نا اس کا صدقہ کرتی، گھر میں کبھی تھوڑا سا پنیر اللہ کے رستے میں دے دیا، اگر روٹی کا ٹکڑا دے دیا، کھجور کا ٹکڑا دے دیا، اگر ہے تو صدقہ کر دیا، اگر نہیں تو صدقہ بھی نہیں کرتی یا رسول اللہ۔ وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا، لیکن یا رسول اللہ وہ کسی کو اذیت نہیں دیتی، اس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، وہ جنتیہ ہے، وہ جنت میں جانے والی ہے۔ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنا کے اس موضوع کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان سچا پکا پیور کھرا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں اپنی زبان کا، اپنے ہاتھوں کا۔ جہاں کہیں دو بیٹھتے ہیں تو ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟
ایک مسلمان کو ہم آگے رکھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں وہ غیبت چلتی ہے، وہ چگلیاں چلتی ہیں، وہ اس کو جو ہے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مسلمان وہ ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور فرمایا والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا مہاجر وہ ہے کہ جسے اللہ روکے اس سے رک جائے، جسے اللہ سٹاپ کرے اس سے سٹاپ کر لے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے عزیز بھائیو، ایک تو دعا کی درخواست ہے بیماروں کے لیے۔ کچھ بھائی بیمار ہیں، ہمارے بھائی فائق، ان کے لیے، اور کچھ اور دوستوں نے کہا ہے بیماروں کے لیے صحت کی دعا فرمائیں، اللہ پاک نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا، آپ نے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے واٹس ایپ گروپ کے اوپر ہماری طرف سے یہ اعلان دیکھا ہوگا کہ آج کا جمعہ جو ہے یہ ہم نے مختص کیا ہے، اسپیشل کیا ہے ایک خاص مشن کے لیے۔ وہ مشن کیا ہے کہ یونان، گریس ایک ملک ہے، اس کا کیپٹل ایتھنز جو ہے، وہاں پہ کچھ دوستوں نے آج سے کچھ سال 10 سال پہلے ایک جگہ کرائے پہ لے کے مسجد قائم کی، اور وہ ان کا خیال یہ تھا کہ وقت کے ساتھ جو ہے اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم اس جگہ کو خرید لیں گے۔ اس کے اوپر انہوں نے پیسے بھی صرف کیے، اور جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مسجد کی وہ ریکوائرمنٹ انہوں نے پوری کی۔ اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ وہاں پہ جیسے الحمدللہ یہاں پہ اسٹیبلش لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی بڑی رحمت اور فضل ہے، وہاں لوگ جو ہیں وہ مزدور پیشہ لوگ ہیں، ایسے وہاں حالات نہیں ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ پیسے اکٹھے نہ کر سکے۔ پھر ہوا کیا کہ وہ جو مالک تھا اس جگہ کا، اس کو کوئی ضرورت پڑی، اس نے کہا جی یہ جگہ میں بیچنے لگا ہوں، مارکیٹ میں اس نے لگا دی، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی دوسرے کو دینے سے پہلے آپ کو موقع دیتا ہوں، مارکیٹ میں اگر میں وہ 1.5 لاکھ یورو کی بیچتا ہوں تو میں آپ کو 1 لاکھ یورو کی دے دوں گا، اس لیے کہ آپ پرانے یہاں پہ چلے آ رہے ہیں، لیکن مجھے ضرورت ہے، میں آپ کو وقت دیتا ہوں کہ آپ جنوری کے اینڈ تک جو ہے اس جگہ کو خرید لیں۔ بہرحال بات کرتے کرتے بات جو ہے وہ 90,000 یورو تک آ گئی۔ اب وہ جگہ جو ہے جہاں 10 سال سے مسجد قائم تھی اور مسجد کے طور پہ یہاں سے لوگ گئے بھی ہیں، انہوں نے دیکھا بھی ہے، تو الحمدللہ وہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی کوشش کی، اور کوشش کر کے تقریباً 40-50,000 یورو کے قریب انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، اور آگے جو ہے وہ پیسے اکٹھے نہ کر سکے تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، یہاں کی جو جماعت ہے ان سے کہا کہ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جو اللہ کا گھر جو بنایا گیا تھا یہ گھر قائم رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم رہنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم اپنے دوستوں کو جو ہے وہ توجہ دلاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ایک ایک بندہ اللہ کی رحمت سے اس قابل ہے کہ وہ اکیلا یہ جو باقی جو رقم بچتی ہے جو ٹوٹل ہے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ جمعہ جو ہے وہ ان کے لیے مختص کیا ہے۔ آج کا جو انشاءاللہ ہمارا یہاں پہ جو ہم اکٹھا کریں گے وہ انشاءاللہ ان بھائیوں کو دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کرے کہ آپ کو موقع ملے، آپ کبھی جائیں گریس اور وہاں جا کے اس مسجد میں جس کا نام حسن بن علی ہے، اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں نہیں جا سکے، وہاں جا کے نماز نہیں پڑھ سکے، تو آپ کے لیے یہ ایک موقع ہے، اپورچونٹی ہے کہ آپ اس مسجد کی خرید کے اندر اپنا حصہ ڈال کے اپنے لیے یقینی طور پر جنت میں اللہ کے ہاں گھر بنا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ یہ مسجد بھی قائم رہے گی، دائم رہے گی، اور اس طرح اس کے اندر جو ہے عبادات کا سلسلہ بھی ہوتا رہے گا۔ آپ کو زندگی میں کبھی موقع بھی نہیں ملنا، لیکن وہاں پہ ادا کی جانے والی ہر نماز، ہر رکوع، ہر سجدہ، ہر ذکر اور ہر دین کی تعلیم کے اندر برابر آپ کا حصہ ہوگا۔ وہ جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ تو میں آپ حضرات کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، آپ کو جب بھی کہا ہے آپ الحمدللہ دل کھول کے اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آگے بڑھیے اس مسجد کو خریدنے کے لیے، کیونکہ وقت بڑا کم ہے، 10 دن ہیں، تو اس مسجد کو خریدنے کے لیے اپنا تعاون پیش کیجئے۔
اگر کوئی بندہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعاون اپنے صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے کسی بزرگ جو فوت شدہ ان کے لیے کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھی جو پیسے اکٹھے کریں گے ان کو آپ بتا دیں، اس لحاظ سے بھی آپ کے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا جائے گا. تو آپ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس سلسلے میں تعاون پیش کریں. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا شافي الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم بشفائك، اللهم داوهم بدوائك، اللهم احفظهم كما تحفظ عبادك الصالحين. يا غافر الذنوب اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف عبدك فائق، اللهم اشفه بشفائك، اللهم احفظه كما تحفظ عبادك الصالحين. اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في صحته يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.